ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے. 13ویں پارے میں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے. سورہ یوسف پر کئی سال اے میرے دوست یہ ہے مفاد پرستی. افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. 7 موٹی گائیں 7 پتلی کو اور خوشے کھا رہے ہیں. اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں. فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی. ان قریب قحط پڑنے والا ہے 7 سال. 7 سال تک تم اپنے مال کو اسٹور کرو, بارشیں ہوں گی 7 سال, سب کچھ اسٹور کر کے رکھو. اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا. یہ قحط پچھلے 7 سال کی اسٹوریج کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی. تو ابھی سے اسٹور کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے سب. جب بادشاہ کو جا کے بتایا, بادشاہ کہنے لگا بھائی قال الملک اتونی بھی. بادشاہ نے کہا بھائی اس کو لے کر آؤ جیل سے اس کو لے کر آؤ. قرآن کہہ رہے فلما جاءہ الرسول, جیسے ہی قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس جیل میں قاصد آتا تو میں فوراً چلا جاتا. یوسف کا بڑا صبر ہے. یوسف علیہ السلام نہیں نکلے اور کہا ارجع الی ربک, جاؤ بادشاہ کے پاس جا کے کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پھر میرے اوپر انہوں نے تہمت لگائی, ان سے جا کے پوچھو اس پورے کیس میں غلطی کس کی تھی. جب تک میری صفائی بیان نہیں ہو جاتی میں جیل کی دیواروں سے نہیں نکلوں. کیوں؟ اپنے ویژن کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو شک بھی ہو گیا نا میرے بارے میں تو آگے جو میں نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس دعوت میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے بھائی اس پہ تو الزام لگے ہیں. اب جب الزام لگ جاتا ہے تو کون صحیح کون غلط کون دیکھے گا بھائی. یہ پہلے میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے, اعلان ہونا چاہیے کہ کون صحیح تھا اس کیس میں کون غلط. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ یوسف کا صبر تھا, حوصلہ تھا, ورنہ ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے بھائی ابھی نکلو تو صحیح. ایسا نہ ہو بادشاہ کا میٹر گھومے اور بولے بھائی چلو بس وہیں رہو پھر, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو کام ہو گیا, ہمیں تو تعبیر پتہ چل گئی. تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا, بتایا بتاؤ حقیقت واضح کرو. وہ بھی ابھی تک بیچارہ باولا ہوا بتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو ان عورتوں نے کہا بھائی بات یہ ہے ما علمنا علیہ من سوء, اللہ کی قسم حاشا للہ, اللہ کی قسم ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. پھر بادشاہ کی بیوی خود آ کے بیان دیا اس نے کہ الآن حصحص الحق, اب تو اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی اور وہ انہ لمن الصالحین, وہ نیک لوگوں میں سے ہے, وہ برے لوگوں میں سے نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی اس پوزیشن کو واضح کرنے کے بعد کیا اعلان کیا. اب یہ بھی ایک قسم کے بظاہر تکبر ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں, مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آگے کہہ رہے ہیں ذالک لتعلم انی لم اخنہ بالغیب, بادشاہ میں نے تجھے یہ اس لیے اعلان کروایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں خیانت نہیں کی. تو نے مجھے احسان کر کے اپنے محل میں رکھا, تیرے دل میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ میں خیانت کر رہا ہوں. یعنی ویسے بھی زنا بری چیز ہے, لیکن اگر کوئی احسان کر کے آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو اپنے گھر میں گھساتا ہے اور آپ اسی کی بہن بیٹی اور بیوی پہ آنکھیں ٹکانا شروع کر دیں, یہ زیادہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے. اس کو خیانت کہتے ہیں اور یہ ہو رہی ہے آج. کتنے کیسز آتے ہیں, ایک دوست آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ بھئی آپ کرنا نہیں چاہیے ایسے اپنی جوان بیوی کے معاملے میں, لیکن اگر اس نے آپ پہ اعتماد کیا ہے کہ بھئی آپ بھابھی کے ساتھ وہاں چلے جائیں, یہ کام کروا دیں, یہ کروا دیں, نہیں ہونا چاہیے, پردے کا حکم ہے. لیکن اگر اعتماد کر رہا ہے تو پھر ایسے مرد کی اس عورت کے ساتھ خیانت کرنا یہ اور زیادہ برا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں دل بڑا رکھ رہا ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں. ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ نے کسی کو گھر میں بلا لیا, باپ نے آپ پہ اعتماد کیا کہ آپ اس کی بیٹی کو پڑھائیں گے. بے وقوف آدمی ہے, بے وقوف, جوان بیٹی کے بارے میں آپ پر اعتماد کر رہا ہے, آپ سے مراد کہ کسی اور پر, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کر رہا ہے تو بھائی آپ کے بارے میں جب اس نے دل بڑا رکھا ہے تو آپ بھی اس کے گھر میں خیانت بولو نہیں کرو. یہ ڈبل جرم ہوگا, اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ اس کے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے یہ اعلان اس لیے کروایا تاکہ اس کو پتہ چل جائے لم اخنہ بالغیب, اس کی غیر موجودگی میں میں نے خیانت نہیں کی ہے. کل یہ کہے گا کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا اور تو میری عورتوں پہ نظریں ڈالنے لگا ہے.
پھر آگے کہنے لگے وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتا، میرا رب جس پر رحم کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ تو یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ گیا، یہ میرے رب نے میری حفاظت کی ہے، بڑائی بھی نہیں۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں، میں یوں میں یوں میں یوں میں ایسا، مجھے اللہ نے علم دیا، میرے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، ایسے دعوے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور میں نے سب کی دکانیں بند کر دی، میں نے سب کے چورن بند کر دیے، مجھے سب سے زیادہ علم، میں سب سے زیادہ۔ میں کا لفظ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور واقعی وہ تھے بھی، لیکن اللہ کو آپ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، یہ انداز پسند نہیں آیا، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی۔ تو یہ میں پسند نہیں ہے، گناہ سے حفاظت ہو رہی ہے، بھائی ہمارا کیا، ہمیں تو 2 منٹ میں پھسلتے دیر نہیں لگتی، ہماری تو حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ، اگر اللہ نہ کرے ہماری کیا اوقات ہے؟ تو کتنی صفائی بیان کرنے کے بعد بھی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ بادشاہ آپ کے اس کلام سے اور انسپائر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس کے تو کلام میں بڑی حکمت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی، ان کو میں اپنا وزیر بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ آئندہ مشورے کس سے لوں گا؟ استخلصہ لنفسی، تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کون بیٹھا کرے گا؟ وہ عجیب عجیب مسٹنڈے کے سمجھے نا، کچرا جمع کیا ہوا تھا اس نے ان میں کیا، جو کمبخت بھول گیا اپنے محسن کو، اس مسٹنڈے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، جو شراب پلا رہا تھا، اس مسٹنڈے سے بادشاہ مشورے، اس بادشاہ نے کہا اصل تو یہ آدمی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ تو اس کو یوسف علیہ السلام کو بلایا، پھر جب ان سے بات چیت ہوئی تو اور متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے میں آپ پہ اعتماد بھی کروں گا حکومتی خزانوں کے معاملے میں، ہر چیز میں، اور آپ کا مضبوط میرے محل میں ٹھکانہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھا بادشاہ سلامت جوش میں آئے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ فیوچر میں سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی، کیونکہ قحط پڑنے والا ہے۔ تو وزیر خزانہ جب غربت اور مہنگائی کے دور میں لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، تو وزیر خزانہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ وزیر خزانہ کیا ہے؟ فواد چودھری تو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اب آپ بتاؤ یار، چلو خیر، اب رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی عہدہ مانگنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا مقصد دنیا نہیں، مقصد تھا کہ یہ عہدہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کو اچھے طریقے سے جب چلاؤں گا اور مصر کی معیشت کو میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤں گا تو میری بات ہی سب سے زیادہ سنی جائے گی، تو مجھے حق پھیلانے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے کسی بھی محکمے میں ترقی کرنا تاکہ آپ ایک مؤثر شخصیت بن جائیں، اور اپنی اس مؤثر ہونے سے پھر اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ بہرحال جی وہ ہو گیا، وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر قحط پڑا، بادشاہ کہیں مر گیا، پھر آپ ہی بادشاہ بن گئے تھے، پھر لوگوں نے آپ ہی کو بنا دیا بادشاہ۔ تو پھر وہ بڑا وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ آگے پورا واقعہ ہے، یعقوب علیہ السلام آئے اور پھر ان کے بھائی آئے، پہچانے نہیں، پھر ان کو خرچہ پانی دیا، اور بالآخر وہ ایک دن پہچان گئے نا، اور حیران ہوئے کہ آپ یوسف ہو جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام بڑی آزمائشوں میں تھے، انہوں نے بھی ایک دفعہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ ایک بچہ گم ہوا، اب دوسرا بھی گم ہو گیا، اب تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، اب تو کسی روحانی اس والے سے رابطہ کرنا پڑے گا یا خود ہی چلا کاٹنا پڑے گا روحانیت سیکھنے کے لیے۔ کچھ بھی نہیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں اپنا غم صرف کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ سے، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بڑے اسباق ہیں سورہ یوسف میں، موقع ملا تو کل بھی تھوڑا سا اسی کا کچھ حصہ بیان کر کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔